إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 14 رجب 1442 ہجری مطابق 26 فروری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اسی حرمت والے مہینے رجب کے تعلق سے رجب کے اندر ہونے والی بدعتیں، رجب کے اندر ہونے والی شرارتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے تعلق سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ رب ذوالجلال سے کا تقوی اختیار کرے، اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. اللہ نے ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا ہے، اور ہم سے پہلے جو امتیں تھیں انہیں بھی اللہ عز و جل نے اسی بات کا حکم دیا. چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں بھی اور جنہیں کتابیں دی گئیں اور تمہیں بھی ہم اسی بات کی نصیحت کرتے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. برادران اسلام، اللہ عز و جل نے ہمیں بیکار نہیں پیدا فرمایا، ہمیں عبث نہیں پیدا فرمایا، بلکہ ہماری پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور اس دنیا کے اندر اللہ عز و جل نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ کہہ کر کے ہمارے مقصد وجود کو، ہماری پیدائش کے اور ہماری اس دنیا میں رہنے کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا کہ جزا اور سزا کے لیے، آزمائش کے لیے تم کو ہم نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تاکہ تم میں اچھا کون ہے، برا کون ہے، اچھے عمل کرنے والا کون ہے، برا عمل کرنے والا کون ہے، اس کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ عز و جل نے انسان کو مکلف بنایا ہے، اور اس کا جلد ہی جلد جن باتوں کا اللہ نے مکلف بنایا ہے اور جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کا حساب و کتاب بھی اللہ جلد سے جلد ہم سے لے گا. چنانچہ ذرے سے ذرے کے برابر بھی جو بھی عمل ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا، چاہے وہ برا عمل ہو یا اچھا عمل ہو. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا وہ بھی، اور برا یا اچھا سب کچھ قیامت کے دن اللہ عز و جل واضح فرما دے گا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کے نبی کا جو سید العرب والعجم، سید الانبیاء والرسل ہیں، ایسے نبی کا ہمیں امتی بھی قرار دیا کہ ہمیں امتی بنایا تو سید العرب والعجم، سید ولد آدم، جو تمام کائنات کے سردار ہیں، ان کا ہمیں امتی بنایا. اور یہی نہیں بلکہ خیر امت کا میڈل بھی، ٹائٹل بھی، سند بھی، سرٹیفکیٹ بھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، یہ میڈل بھی اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا اور آخر دنیا بھر کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ اپنے ذات سے اپنی جسم سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں سے متعلق ہوں، اپنے اہل قریہ بستی شہر ملک، بلکہ دنیا کی تمام نعمتیں بھی اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اللہ ہی کا ہمارے اوپر احسان ہے اور کسی کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بلکہ اس دنیا میں کچھ اوقات، کچھ ٹائمنگ، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ راتیں ایسی پیدا فرمائی ہیں، ایسی بنائی ہیں جنہیں ایک دوسرے پر اس اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض دنوں کو بعض دن پر فضیلت ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت ہے، اوقات ہوں کہ دن ہوں کہ مہینے ہوں، الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے جو سب سے افضل اور بلند ترین درجہ اور مقام رکھنے والے انبیاء اور رسل ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر درجات اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت اور مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کو افضل، کسی کو ادنا، کسی کو اعلیٰ، کسی کو ارفع، زمین کو نیچے رکھا تو آسمان کو بلند رکھا، سورج کو سب سے بڑا رکھا، چاند کو اس کے مقابلے میں چھوٹا رکھا، زمین کو اس کے مقابلے میں۔ غرض پوری دنیا کے اندر یہ نظام اور یہ سسٹم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دنوں کو مقام عطا فرمایا ہے، جن ایام کو، گھڑیوں کو مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے، جن لوگوں کو مقام اور رتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی ترتیب کے ساتھ ان کے مقام اور ان کے عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور اسی طرح سے ان ایام میں اور ان دنوں میں اور ان جگہوں پر اللہ نے جو جو عبادتیں مقرر کی ہیں، ان عبادتوں کو انہی جگہوں کے لیے خاص رکھیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ حج کرنے کے لیے آپ کو پاکستان ہندوستان جانا نہیں ہے، یا حائل یا القصیم اور ریاض حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ حج ایک عبادت ہے، اس عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ اللہ رب العزت نے متعین فرمائی۔ خانہ کعبہ آپ کو جانا پڑے گا، طواف کے لیے ایک مخصوص دائرہ اللہ نے متعین فرمایا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر کا طواف کر لیں تو کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر کا طواف ہم نے کر لیا، یا اللہ کے گھر کے نام پر آپ اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے شہر، اپنی اپنی بستیوں کی مسجدوں کے طواف کرنے لگیں اور کہتے صاحب یہ بھی تو بیت اللہ ہے۔ آپ اسے اللہ کا گھر کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ دلیل ہے۔ تو طواف ہم کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جس طرح سے مخصوص جگہیں رکھی ہیں، اسی طرح سے مخصوص اوقات بھی رکھے ہیں۔ میدان عرفات میں آپ کو جمع ہونا ہے 9 تاریخ کو سب کو، اور میدان عرفات کی جو جگہ ہے اس جگہ کے بھی کچھ حد بندیاں ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لاکھ احرام پہن لو، آپ لاکھ لبیک کہہ لو، لیکن اگر آپ حدود عرفات کے اندر 9 تاریخ کو آپ کا قیام نہیں ہوا، آپ وہاں داخل نہیں ہوئے، تو آپ لاکھ حرم میں جا کر کے طواف کر لیں، صحیح کر لیں اور پورے وصول کر لیں، آپ کا وہ حج مکمل ہو سکتا۔ مخصوص جگہیں ہیں، حج کے مخصوص ایام ہیں، ان مخصوص ایام میں حج ہوتا ہے۔ 8ویں تاریخ سے لے کر کے 9ویں، پھر 10ویں، پھر 11ویں، پھر 12ویں، یہ ایام ہیں، اس کے مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے بجائے آپ ذی قعدہ میں جا کر کے طواف مار کے آ جائیں، صحیح کر کے آ جائیں، مینا میں گزر کے آ جائیں، قربانی کر کے آ جائیں، عرفات میں ٹھہر کے آ جائیں، سب کھلا کھلا ہے، خالی جگہ ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی پاچھنے والا۔ آپ کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ نے مخصوص ایام مقرر فرمائے۔ اور دور نہ جائیے، یہی جمعے کی نماز ہے۔ عام دنوں میں آپ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے دن صرف 2 رکعت آپ کے اوپر پڑے گی۔ جمعے کے علاوہ آپ دیگر اوقات کے اندر 2 رکعت پڑھ کر کے فرض کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جناب ہم نے اس دن کے بجائے ہم نے ہفتے کو پڑھ لیا، پڑھنا ہی ہے نا ظہر کے دن، تو ہم نے 2 پڑھ لیا، خلاص ہماری مرضی، چلے گی آپ کی مرضی۔ ہاں، یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اگلی بات بڑی کڑوی آ رہی ہے۔ یاروں نے بڑے بڑے ایٹم بم تیار کر کے رکھے ہیں اسلام کے نام پر، اور ڈائنامیٹ کر دیا ہے اسلام کو اسی کے بم، اپنے بموں سے۔
اور خوب صبح شام دن رات بدعتیں گڑھ کر، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی تو اللہ کے نبی نے منع کہاں کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا، اللہ نے تھوڑی منع کیا ہے۔ یہ دلیلیں دے دے کر کے امت کو جہنم کی وادیوں میں گھسیٹا گیا، اور گھسیٹا گیا نہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، گھسیٹا، اور تم اور ہم گھسٹ رہے ہیں، بیوقوف بنے ہوئے، الو بنے ہوئے، جیسے کہ ان کا نہ کوئی نبی ہے، نہ ان کے لیے اللہ نے کوئی قرآن اتارا، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی اسلام ہے، نہ ان کا کوئی رہنما رہبر ہے، بھیڑ چال۔ 80% مسلمان بر صغیر کی ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر صحیح دین کو فالو نہیں کر رہے، صحیح دین پہ نہیں ہے۔ اور صحیح دین کا مطلب یہاں نیت یہ افل نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، یہ اعمال ہے بعد کے بعد۔ یہاں التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، کہاں ہے؟ تقوی یہاں ہے۔ پہلے یہ ایمان درست کرو، پہلے یہ عقیدہ درست کرو، پہلے اسے اپنے دل کو، اپنے عمل کو اللہ کی محبت اور نبی کی محبت اور نبی کی اطاعت اور اتباع کے اوپر اسے مجبور کرو۔ سمجھ میں بات آئی؟ تب جا کر کے نماز روزہ حج زکات کی بات آتی ہے۔ دل ہی جہنم بنا ہوا ہے، اطاعت اور اتباع اور اخلاص ہے ہی نہیں، پھر کچھ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی لیے واضح طور پر فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 36۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ جب سے یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان جب سے بنائے گئے تب سے ہی، یہ کوئی یہودیوں نے نہیں بنائے، 12 مہینے، یہ بات یاد رکھو، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے، اور پوری دنیا کی انسانیت اس 12 مہینے کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے، اس کو انہوں نے اپنے الگ الگ نام رکھے ہیں، جنوری فروری دوسری چیزیں ہے کہ نہیں، اور وہ ہندی کے مہینے جو آتے ہو، پتہ نہیں جیٹھ اساڑھ ساون بھادو کنوار کارتک اگہن پوس ماگھ پھاگن چیت بیساکھ، ہے الگ الگ نام لوگوں نے اپنے ملکوں کے حساب سے رکھے ہیں، لیکن ہیں کتنے؟ 12 ہی، کیونکہ رب نے پیدا فرمایا ہے۔ انسانی فطرت دیکھو، اسلام سے بغاوت کر رہا ہے، لیکن اسلام کی نعمتیں اور اسلام کی ایسی چیزیں لینے سے وہ کبھی بغاوت نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ زمین سے بغاوت کیا کرے گا؟ آسمان سے کیا خاک کرے گا بغاوت؟ کہاں جائے گا وہ؟ کہاں جائے گا؟ ارے ہم سے تم سے ٹکراتا ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے، یہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں کہتا ہے، اسے کہہ دو تو پھر یہ زمین بھی مسلمان ہے، آسمان بھی مسلمان ہے، ہوائیں بھی مسلمان ہیں، فضائیں بھی مسلمان ہیں، چاند بھی مسلمان ہے، رات بھی مسلمان ہے، دن بھی مسلمان ہے، عجیب کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے۔ اگر تجھے مسلمان سے دشمنی ہے تو نکل جائے اس مسلمان کے دائرے سے، اگر تم مرد ہے تو۔ ہے ہمت؟ کہاں جائے گا وہ؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ جب دلیل دو گے تو کافر ہکا بکا رہ جائے گا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ مار ڈالو، قتل کر دو، ختم کر دو۔ طاقت ہے تو یہی چلائے گا، جیسے فرعون نے، نمرود نے، حامان نے، شاید یہی سب چلائے ہوئے تھے، اور آج بھی وہی ظالم ٹکرا رہے ہیں۔ الغرض عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں میں بنائے ہیں، اور فرمایا کہ اس میں 4 مہینے حرمتوں والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کا احترام کرو، قتل و غارت گری، لڑائی بھیڑائی، لوٹ کھسوٹ، چوری چماری ان مہینوں میں نہ کرو، ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھو۔ ماں بھی حرام ہے، بہن بھی حرام ہے، خالہ بھی حرام ہے، دادی بھی حرام ہے، نانی بھی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حرام ہے ہمارے لیے، یعنی ان سے نکاح کرنا، ان سے چھیڑخانیاں کرنا، ان کے ساتھ غلط کام کرنا، کیا ہے یہ حرمات حرام ہے۔ تو ایسے یہ مہینے بھی حرام ہیں 4، 3 تو کنٹینیو ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ شعبان اور جمادی ثانی کے بیچ میں ہے، جس کو رجب مضر کہا جاتا ہے، قبیل مضر کا مہینہ رجب کا۔ قبیل مضر جو تھے وہ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اس کے اندر عطیرہ ذبیحہ ذبح کریا کرتے تھے، اور یہ مہینے حرام اس لیے قرار دیے گئے تاکہ 3 مہینے تو کنٹینیو حج کے مہینے، ذی قعدہ ذی الحجہ محرم، حاجی آتے ہیں اور جاتے ہیں، حرام اس لیے قرار دیا گیا کسی حاجی کو نقصان نہ پہنچے، بیت اللہ کی طرف ارادہ کرنے والے کو نہ روکا جائے، نہ اس کے حدی کو چھیڑا جائے، نہ اس کی جان کو لیا جائے، نہ اس کے مال و دولت کو چھینا جائے۔ اس طرح سے اللہ نے 3 مہینوں کو حرام قرار دیا کنٹینیو، اور چوتھا مہینہ عمرہ کرنے کے لیے کہ حرم کے اندر رجب کا مہینہ ہے، اس کا بھی احترام کرو، رمضان سے پہلے لوگ آ کر کے عمرہ وغیرہ کریں تاکہ راستے پاک و صاف، کیونکہ بڑے چور و چکے لٹیرے تھے یہ عرب کسی کو نہیں بخشتے تھے۔ یہ تو آل سعود اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کر کے بھیجا، ورنہ ان کی حکمرانی سے پہلے ترکیہ حکومت تھی، شرک و بدعت کا ملغوبہ، اور ہر طرف بددیانتی، قتل و خون غارت گری، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان عربوں کے رگوں میں پڑی ہوئی تھی، لوٹتے تھے، حاجیوں کو لوٹتے تھے۔ یہ راستے کبھی کوئی اطمینان بخش راستے نہیں تھے، سب کے اوپر چور ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ اللہ عز و جل اسے قیامت تک برقرار رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے اور عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی کہ آج چاہے جس طرح بھی سونا ہاتھوں میں اچھالتے ہوئے لے کے چلے جائیں، کوئی بھی مائی کا لال ٹیڑھی آنکھ کر کے آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ مہینے 4 حرمت کے اسی لیے کیے گئے، ان میں یہ رجب کا مہینہ ہے جو ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور اس حرمت والے مہینے کے اندر جس میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حرمت والے مہینے کا خیال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر سے آئی ہوئی تمام قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت میں برکت عطا فرمائے، جو انتقال کر کے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی شفائے کامل عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ بار الہ اس مہینے میں ہمیں اپنے خوشیوں والے اعمال جس سے تو راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ وہ اعمال کرنے کی ہمیں اس حرمت والے مہینے میں توفیق عطا فرمائے۔ آج 14 رجب ہے اور ابھی باقی ہے الحمدللہ تقریباً 16 یا 15 دن باقی ہے۔ ایک بات کا میرے عزیزو، ایک بات کا خیال رکھا جائے، اس بات کا خیال رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے عظمت دی ہے، جن چیزوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جن چیزوں کو اللہ نے رتبہ اور مقام عطا کیا ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان کی بھرپور تعظیم کریں، تکریم کریں، ان کا احترام کریں، ان حرمتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، کہ جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے، جسے اللہ نے محترم بنایا ان کی تعظیم کرے، تو یہ بات اس کے پروردگار کے نزدیک سب سے بہترین بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے محترم بنایا ہے اس کی عزت کرنا، ماں باپ کو اللہ نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ مقام ہے ماں باپ کو، ماں باپ کا رتبہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا وہ رتبہ برقرار رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں اپنی بیویوں کو ہمارے دل کا قرار اور سکون عطا فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے قرار ہیں، یہ تمہارے لیے سکون ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویاں جب ہمارے لیے قرار ہیں تو سکون ہے، انہیں ڈسٹرب زیادہ نہ کریں، ورنہ قرار اور سکون بھی ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ کو بھی چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا اسے ڈسٹرب کرتے ہوئے۔ تو جہاں جو ہے اس کو اسی حساب سے، ٹیڑھی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹیڑھی انگلی سے اپنا فائدہ اٹھا لو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہیں، گھی کھانا ہے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا، تو ٹیڑھی کر کے نکالو، گھی کھا لو، بات ختم۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جسے محترم بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، اس کی عزت کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں عزت اپنی منمانی کرنی ہے یا کیسے کرنی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ عزت احترام اکرام کرنے کا تو حکم ہے، لیکن ہم کریں کیسے؟ آئیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ اسلام کے 2 ارکان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ شہادت ہے، اس کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں، ایک حصہ اخلاص اور للہیت پر مبنی ہے، اور دوسرا حصہ اطاعت و اتباع پر مبنی ہے۔
لا الہ الا اللہ، اخلاص نیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ اس کا اقرار کریں، اعتراف کریں کہ سجدہ ہو یا عبادت کی جتنی بھی شکلیں، عبادت و بندگی کی جتنی بھی صورتیں، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زڈ تک، جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ سب کی سب شکلیں اور صورتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی مخلوق کے لیے نہیں، چاہے وہ نبی مرسل ہو، چاہے وہ سید الملائکہ ہو، چاہے وہ جبریل ہو، چاہے وہ میکائیل ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی عبادت کا مستحق صرف اور صرف یہ ہے اخلاص۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ آپ کی اطاعت یہ نہیں سال بھر کے لیے تھی، یا 63 برس کے لیے، یا 23 برس کے لیے، یا 10 برس کے لیے، یا 20 برس کے لیے، یا 40 برس کے لیے، یا صرف صحابہ کرام کے لیے، یا صرف تابعین اور تبع تابعین کے لیے، یا صرف عربوں کے لیے، سعودی عرب کے لیے، یا حجاز کے لیے، یا یمن کے لیے، نہیں، بلکہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں کہیں بھی رہتے ہو، پہاڑ کی چوٹی پہ ہو یا سمندر کے کنارے یا سمندروں کے اندر تم رہتے ہو، سنو میں سب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا، میں سب کا پیغمبر ہوں، تمہارا فرض ہے کہ تم ہماری اتباع کرو، اطاعت کرو، ہماری اطاعت، اور اللہ کو لاکھ مان لیں، آپ اللہ کے سجدے کریں، آپ کہیں نہیں بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، لیکن اگر اس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، اتباع نہ ہو، نبی کائنات کی پیروی نہ ہو، یہ ساری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، ان کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عبادت بھی ہم کو کیسے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی۔ رب نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اس کو دو کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، نیک عمل کرے، اور نیک عمل کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ ہے۔ اس نبی نے اللہ کروڑ درود نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے۔ ما ترکت شیئا الذی یقربکم الی الجنہ الا وقد امرتکم، انہوں نے فرمایا تھا اے میری امت کے لوگوں، میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہوں یا جنت میں پہنچانے والی ہوں، الا یہ کہ میں نے تمہیں ان باتوں کا حکم دے دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ النَّارُ، اور اسی طرح سے ہم نے ہر وہ بات جو تمہیں جہنم تک پہنچانے والی تھی اس سے ڈرایا ہے اور اس سے منع بھی کر دیا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ احسان ہے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو رب نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے عمل صالح، اپنے عمل کو نبوت کے عمل سے جوڑ لے، نبی کائنات کے عمل سے تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہاری نماز، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری زندگی، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا مرنا، تمہارا جینا، تمہاری تجارت، تمہاری سیاست، تمہارا لین دین، تمہارا خرید و فروخت، تمہاری تمہاری سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، سنت صحیحہ کے تابع ہو۔ اسی لیے یہ تو ایک الگ موضوع ہے لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں، اسی لیے اس پر دشمنان اسلام نے، بد دینوں نے، بد مذہبوں نے جو اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، اس سنت پر انہوں نے کافی ڈھکوسلے بازیاں کی ہیں، اس پر کافی حملے کیے ہیں، اس کو ٹارگٹ بنائیں، کبھی صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، کبھی ان میں کیڑے نکالتے ہیں، ہے نہیں؟ کبھی حضرت ابو بکر کو جھوٹا، کبھی حضرت عثمان کو غلط، کبھی حضرت عمر کو کافر، کبھی حضرت عائشہ کو، کبھی صحابہ کو، اور اب ہمیشہ سنت کو
इसी लिए आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और हदीसों में मुहद्दिसीन अल्लाह ताला उन्हें करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए उनके ऊपर। उन्होंने जो दीन की खिदमत की, अल्लाह अकबर, एक एक जैसे माएँ चावलों से कंकरियों को चुन चुन कर माएँ बहनें बेटियां निकाल के बाहर कर देती हैं, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने क़यामत तक इस दीन को बरकरार रखना है, चलना है। ऐसे लोगों को अपने बंदों में रखा है कि कंकरियों की तरह ज़ईफ गढ़ी हुई मौजू हदीसों को चुन चुन कर निकाल करके बाहर कर दिया है। और इस दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस हजरत अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन 500-600 बरस के इन मुद्दतों में इब्ने हजर और के बाद कोई भी ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा ना हुआ जिसने अल्लाह जिसको चाहे, अरब नहीं थे वो, अल्बानिया के थे, यूरोप की, वहां से उठाया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो काम लिया कि आज हरम मक्का और हरम मदीना की मिंबरों से भी जब हदीस आती है तो जहां इमाम बुखारी का तज़किरा आता है वहां यह भी कह दिया जाता है कि वह सह्हहुल इमाम अल अलबानी, और इस हदीस को सह्हहुल इमाम अल अलबानी, कि इस हदीस को इमाम अलबानी ने भी सही करार दिया। दिलों के धड़कनें ठहर जाती हैं, शकूक व शुबहात खत्म हो जाते हैं, यकीन आ जाता है कि वाकई ये हदीस सही है और ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मौज़ू है। क्यों है? ये भी वो अपनी मर्जी से नहीं उन्होंने ऐसी बातें करी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एहसान है अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि अल्लाह को इस दीन को महफूज रखना है और वो अपने बंदों से जिससे चाहे, नमरूद को चाहे मच्छरों से हिलाक कर दे, हैं, ये उसकी मर्जी है। इब्राहिम को दूर रखा, फिरौन को चाहा तो नर्म और नाजुक पानी के धारों से है समंदर में गर्क कर दिया, खत्म। उसी पानी से जिंदगी और उसी पानी से खत्म। कोई नहीं मारा। ऐसे ही दुश्मनान इस्लाम मर रहे हैं और मरेंगे इंशाअल्लाह, बस हम और आप सही हो जाएं, नबूवत के मनहज पर हो जाएं, नबूवत के तरीके पे हो जाएं, अपने ईमान और अकीदे को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे कर लें और उनके मुताबिक गुजारें। फिर देखो ये जमीन और आसमान, ये अल्लाह की फौजें इनके नातके बंद कर देंगी दुश्मनाने दीन के, बदमजहबों के, बददीनों के। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दुश्मनों ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायनामेट करने की भरपूर कोशिश की, गलत सलत झूठी अल्लम गल्लम बातें मिला करके दीन के हदीसों को कुरान में तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुरान में तो एक से एक हाफिज मौजूद हैं। हालांकि कुछ जालिमों ने इसमें भी धोखाधड़ी घपला करी और कहा ये 30 पारे का जो कुरान है ना ये अधूरा है, 10 पारा भी हमारे इमाम इराक की गार में लेके बैठे हैं, वो आएंगे, इमाम गायब लेके आएंगे। अल्लाह की लानत हो ऐसे मक्कारों और झूठों खबीजों पर, बोलो आमीन। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को अगर खराब करना है तो इन दोनों को छेड़ दो, इन दोनों नेगेटिव पॉइंट, ये दोनों मिलते हैं तो तब बिजली जलती है, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। इनको छेड़ दो, इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई लूज कर दो तो बात खत्म हो जाएगी। अर्ज कर कहने का मतलब ये भी जान लें। एक और नुक्ता मैं आपको बताता चलूं, वक्त नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि मोबाइलें जरा साइलेंट रखा करें प्लीज। इबादत जो है ना, इबादत ये सारी की सारी तौकीफी होती। तौकीफ का मतलब आपको मैं क्या समझाऊं? तौकीफ का मतलब है यानी जैसे आप जा रहे हो बड़ी तेजी के साथ, आगे लिखा हुआ वक्फ, अरबी में लिखा हुआ था ना बोर्ड वक्फ, क्या मतलब है वक्फ का? ठहरो, इससे आगे न बढ़ना, है कि नहीं? यह है, अब तो आसान हो गया आपको समझाना, अरब में है, आपको पता है, वक्फ ठहरो, इसी से तौकीफ है। इबादत का कायदा और कानून और उसूल यह है कि आपको ठहरना है। कहां? जहां अल्लाह के नबी ने जितना कहा है, जितना फरमाया है, जितना किया है, वहीं तक ठहरना है, उससे आगे यह है तौकीफी का मतलब। जितनी भी इबादतें अल्लाह के नबी ने 5 टाइम की नमाजें पढ़ी हैं फर्ज, आपको 5 ही पर ठहरना है। अब कोई कहे नहीं मैं 6 वक्त की पढ़ूंगा तो दुरुस्त होगा? हाँ, बस आपसे क्यों यहां ठहरना है? अल्लाह के नबी ने रमजानुल मुबारक के रोजे रखे हैं, फर्ज किए अल्लाह के नबी ने वही रोजे रखे हैं, इसलिए वहां ठहरना। अब ये नहीं कि आप कहते हम शाबान के भी रोजे हमारे ऊपर फर्ज हैं, हम शाबान के रोजे रखेंगे 1 महीना, ये कर सकते आप। हालांकि रोजा रखना बुरा तो नहीं है, गलत तो नहीं है, लेकिन इबादत है
اور عبادت اتنی ہی کرنی ہے جتنی نبی نے کی ہے، نہ اس سے کم کرنا ہے نہ اس سے زیادہ کرنا ہے، الا یہ کہ نبی نے اجازت دی ہو تو بات الگ ہے کہ میں تو اتنا کر رہا ہوں لیکن تم اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہو، جیسے اس کی بھی مثال میں دیتا ہوں تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے۔ میدان عرفات میں جبل نور کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا لوگو حج کا دن ہے، میں آج یہاں کھڑا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہیں سب کو کھڑا ہونا ہے، پورا عرفات کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس لیے جس کی مرضی جہاں جائے وہاں کھڑا ہو جائے، اس کا حج ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جہاں نبی نے بھئی یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، نبی سے محبت کا بس یار کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں دین بہت آسان ہے۔ یہ بدعتی ٹولوں نے، بد مذہبوں بد دینوں نے شعر پڑھ پڑھ کر، نعت نبی کا نام لے لے کر، عشق رسول، عشق مصطفیٰ، قوالی، جادوگر، بھنگڑے ٹھنگڑے، یہ سب ذلیل لوگوں نے اسلام کو رسوا کر دیا، اسلام کے چمکدار چہرے کو واللہ گرد آلود کر دیا ہمارے ملکوں کے اندر۔ اب یہ رجب کا مہینہ ہے، میں تفصیلات میں کیا بتاؤں آپ کو، بات تو بہت زیادہ ہے، تو توقیفی کا مطلب سمجھ گئے نا، عبادت۔ اب کوئی کہے گا آپ نے یہ پینٹ شرٹ پہنی ہے، یہ کیا سنت ہے، یہ بھی تو بدعت ہے، یہ بھی تو اس ذلیل کو پتہ ہی نہیں، مفتی بنا پھر رہا ہے مفت کا، اس کو بولو ذلیل یہ کوئی عبادت نہیں پہن کر رہا ہوں میں ایک کپڑے پہن کر، بھئی کپڑا ہے، اللہ کے نبی نے ٹکنے سے اوپر پجامہ لنگی رکھنے سے کا حکم دیا ہے، اتنا رکھو، اس کے نیچے حرام ہے، بات ختم۔ جو رنگ ہے، جو چیزیں منع کیا اتنا کرو، اسے رکو، باقی حرام ہے، ریشم کا کپڑا حرام کیوں؟ وہاں جہاں منع کیا گیا ہے وہاں ہم رک جائیں گے، باقی ہمارے لیے سب کیا ہے؟ حلال ہے، سب کیا ہے؟ لیکن شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے شک شبہات کے پہاڑ لے کر کے آ کے تم کو گمراہ کرے، کہے گا اچھا بھینس کھانا حلال ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ بھینس کھانا حلال؟ نہیں سمجھ میں آئی نا؟ بھینس کھانا حلال ہے تو آپ کیا جواب دو گے؟ بولو، اس کو بولو مردود، تو بھینس کھانے کو عبادت سمجھتا ہے تو ہمیں دلیل دے دے کہ بھینس کھانا عبادت ہے، جو بھینس نہ کھائے وہ عبادت نہیں کرتا۔ عبادت ہے تو دیکھتے ہیں ہم اس کی دلیل، عبادت نہیں ہے، یہ دنیاوی چیز ہے، تمہاری مرضی ہے کھاؤ، تمہاری مرضی ہے نہ کھاؤ۔ نہیں سمجھ میں بات ہے، یہ فرق کرو ذرا، سمجھو ذرا، یہ ممبر رسول اس لیے بھی نہیں ہے کہ رسم ادا کر رہا ہوں میں، آپ کو میں اپڈیٹ کر رہا ہوں، کوالیفیکیشن دے رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، اطمینان کے ساتھ سنا کرو۔ بہت سارے لوگ دیکھو باہر آئے ہیں نماز پڑھنے، وہ ہمارے بھائی لوگ بازار لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں، جب یہاں اذان ہو جائے نا، یہاں جمعے کی جب میں آ جاتا ہوں ممبر پہ، سارے فرشتے رجسٹر لے کے یہاں آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو آتا ہے شخص، اس کا نام رجسٹر میں نہیں لکھتے، وہ ثواب سے محروم ہو جاتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوران خطبہ کسی کو کہا چپ، تو وہ بھی جمعے کے فضائل سے ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے، جو کسی کو منع کرتا ہے۔ ابھی ٹھک 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 کچھ کسی نے کرا اور سارے اسی طرح مڑ کے دیکھنے لگے، کوئی وہ کر رہا، کوئی وہ بول رہا، کب تک بتاتے رہے ہم؟ یہ جمعے کے اجر و ثواب سے محرومی۔ اور جو دکانوں کے اوپر سامان بیچ رہے ہیں باہر، سنو ہمارے بھائیوں، ان کا اذان کے بعد میں دکانیں نہ بند کرنا اور بیچنا، وہ جتنا کمائیں گے وہ حرام ہے، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ یاد رکھو، تم نے کیا سمجھا ہوا؟ دین کو مذاق سمجھا ہوا، اپنی مرضی، اپنے باپ دادا کا دھرم سمجھا ہوا ہے، یا مولوی سے فتویٰ کٹوا لیا؟ یہ مولویوں کا دین نہیں ہے، یارش والے کا دین ہے۔ یاد رکھو، اپنی منمانی، اپنی مرضی نہ چلو۔ یا ایھا الذین اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم۔ اللہ نے فرمایا اذان کی آواز آ جائے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، بند کرو، یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ خطبہ بھی ہوئے، اذان بھی ہو رہی ہے، دھوپ میں بیٹھے ہیں، بڑا دھوپ اچھا لگتا ہے، جہنم میں جاؤ گے بہت گرمی ملے گی، ساری چربیاں وہیں پگھل جائیں گی، اللہ نہ کرے۔
بڑی دھوپ سے محبت ہے، سردی کا بھی وہاں جہنم ہے، سردی ہے، کہاں جاؤ گے بچ کر؟ یہاں آؤ گے اللہ کے گھر میں، سجدے کرو گے، توبہ کرو گے، تب اس سے جہنم سے بچو گے اور جہنم کی سردیوں سے بھی بچو گے۔ اس لیے دکاندار جو بھی باہر ہیں، اللہ ان سے میں درخواست کروں گا اس منبر رسول سے کہ آئندہ جیسے ہی اذان ہو جائے اس سے پہلے ہی 5 منٹ اپنی دکانیں بند کر کے یہاں پہ آ جائیں، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آئے اور پھر یہاں تم کبھی نظر بھی نہ آؤ دکان رکھے ہوئے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی پکڑ آ جائے، کہیں سے بھی آ سکتی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، تو 4 پیسے جو کماتے ہو اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے بقیہ حصے انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں رکھوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اطاعت کرنے والا فرما بردار امتی بنائے اور آپ سے سچی محبت کرنے والا امتی بنائے اور آپ کی تعلیمات مطہرہ پر، صحیحہ پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، ہماری نسلوں کو بنائے، ہماری بیویوں بچوں کو بنائے، ہمارے خاندان اعزاء اقارب دوست احباب کو بنائے، ہمارے وطن اور ہمارے ملک کے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔